مناظر اسلام، خطیب پاکستان، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت، وکیل مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث دی پہچان اور ساڈی جند جان حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، وکیل صحابہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب، فخر اہل حدیث سید سبطین شاہ نقوی صاحب، اہل حدیثوں کا بادشاہ سبطین شاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، پاسبان مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ٹائم ویکھ لو، 1:30 ہو گیا ہے، 1:30 تو بھی اوپر ہو گیا ہے، 1:45 ہو گیا نا۔ ویکھو نا گھڑی، میں تو اندر سے 1:45 ہو گیا نا ماشاء۔ اتنی دیر نال جڑا میں ٹائم لگیا ہے اس واسطے کہ میں یتیم ہے، تو یتیمہ نال شروع تو میں لگتا ہے میں ہوتی آ رہی۔ دعا کرو جنہاں دے والدین فوت ہوئے، میرے والدین نو بھی اور انہاں دے والدین نو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور محترم بھائی اسحاق ریحان صاحب نو اللہ جنت عطا فرمائے۔ آج کا دن جڑا گزرے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک دے دن۔ آپ کی موت کا ذکر کرنا اللہ دی سنت، اللہ نے خود قرآن پاک رسول اللہ دی موت پاک دا ذکر فرمایا، خبر بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی اپنی موت مبارک دی خبر، تذکرہ، ذکر فرما دے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نبی علیہ السلام کی موت کا ذکر فرمایا، اور سیدنا صدیق نے تو سپیشل ممبر پہ آپ کی موت پر خطبہ دی۔ اس واسطے میں چند لمحات
اسی حوالے نال گزارشات بیان کر کے اجازت چاہا اگلے سال انشاءاللہ ٹائم نال حاضر ہوں گا تو ٹائم نال تقریر کرا کی خیال ہے؟ اچھی بولو انشاءاللہ۔ ہوں تسی یہ دسو باپ دعا کر دیئے یا تقریر کریے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے آن جاؤ بس دعا کرو۔ اچھا چلو پھر چند لمحات غور کیجئے۔ یہ جڑے دن گزر رہے ہیں تقریباً ایویں سمجھو کہ ماہ رمضان تو لے کے 12 ربیع الاول تک ماہ رمضان مبارک سمیت شوال، ذوالحجہ، ذی الحج، محرم، سفر 5 مہینے 6واں مہینہ رمضان المبارک دا تے 7واں 12 دن ربیع الاول دے نبی علیہ السلام انہاں مہینے اچ کثرت نال اپنی موت دا ذکر فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، جڑا کم توڑے کرنا اللہ وہ تسی چھتی کیتا کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئی، آپ نے چادر بچھائی اور سیدہ نے اوپر بٹھایا اور فرمایا فاطمہ ہر سال ماہ رمضان میرے نال جبریل قرآن پاک دا ایک واری دور کردائی، اس سال جبریل نے میرے نال 2 واری دور کیتا ہے، لگتا ہے کہ میرا یہ آخری سال ہے۔ جو میں اپنے گھر چوندا ہے نا کوئی بزرگ دنیا تو جائے تے اس دے آخری ایام دی گفتگو بندہ نوٹ کردہ ہے، یار آندے سن بزرگ این دیاں گلہ کردے سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی ذہن سازی شروع کر دیتی سی، کیونکہ محبت دا معاملہ ہی اس قدر سی کہ حضور دی موت دا صدمہ اور دکھ نو برداشت کرنا انتہائی مشکل سی۔ اس واسطے آپ نے ذہن سازی شروع کر دی اور کثرت نال اپنی موت دا ذکر شروع فرمایا۔ اور میں کئی دنوں تو یہ بات کہہ رہے ہوا جے جشن آلے باز نہ آئے تو کئی سن مجبور نہ کر دے آئے کہ ایسا 12 ربیع الاول نو سویرے 9 بجے ہر چوک تو چرائے حضور دی وفات دی کہیں جلسہ نہ رکھ دے، تو پھر حالات تو اڑے کو کنٹرول ہونا مشکل ہو۔ اس واسطے ساڑھے حقوق دا بھی خیال رکھو تو ساڑھے عقیدے دا بھی احترام کرو۔ جویں بریلوی گروہ دا نظریہ ہے کہ رسول اللہ دی ولادت دا دن ہے تے خوشی دا دن ہے تے جشن دا دن ہے، ایویں ساڑھا بھی عقیدہ ہے کہ حضور دی وفات دا دن ہے تے غم دا دن ہے۔ اس واسطے ساڑھے دلی جذبات اور محبت رسول دا بھی احترام ہونا چاہیے کہ ساڑھی مساجد، ساڑھے دروازے اور ساڑھے مدارس دے سامنے نعرے بازی دے بجائے کوئی میلاد گاواں بناؤ، پنڈا بستیاں تو باہر، شہراں تو باہر، جتے انہاں 12 دن بند کرو، جو مرضی کر دینا سن کوئی اعتراض نہیں، لیکن اے چوکاں چوراواں تے ساڑھی مساجد مدارس تے سامنے گزرنا اور نعرے بازی کرنا تھوڑے علم وچ نہیں کہ ساڑھے رسول پاک دی وفات دا دن۔ جے تسی محبت ہی خوش ہو تے اسی محبت ہی غم وچ، دوسرے دے حقوق دا بھی، دوسرے دے عقائد دا بھی احترام۔ ادارے اس بات نو نوٹ کرن اور یہ بات لکھن، اس تو بغیر کوئی گزارا نہیں۔ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، ہر قسم دے جلوساں اپنی اپنی عبادت گاہ بند ہونا ہے تو پھر ملک وچ امن قائم ہونا ہے۔
آنا ہے انشاءاللہ وقت. ہاں تسی جاگتے رہو تے جیندے رہو تے اسا انشاءاللہ مرکز جمعیت اہل حدیث تے پلیٹ فارم تو کام اینج دا شروع کیتا ہے. یہ اپنے حقوق انشاءاللہ منوا کے چھوڑا گے. تسی ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ. جتھے بلایا پھر آ جاؤ بغیر کرائے تو چنے شنے جیب اچ پا کے اپنا کرایہ دیا. اور کرایہ میں تو نہیں دیونا اپنے ہی اپنے کرایہ تے اپنے خرچ تے اپنے چھولے تے یعنی چنے بھی جیب اچ نال پا کے لیا بان کے لیا بڑے. تو انشاءاللہ جدو تسی آؤ گے تو پھر منوا کے واپس آواں گے. جتوں میں 2 سال پہلے کیا سی نا کہ نموز صحابہ بل انشاءاللہ منظور کرواواں گے. سینٹ تک پہنچایا ہے تو منظور ہویا ہے انشاءاللہ. ہون اسا اگلا مرحلہ طے کرنا ہے. اسا پاکستان 12 ربیع الاول دی چھٹی نو کیلنڈر تبدیل کروانا ہے. 12 وفات لکھوانا ہے انشاءاللہ. کی خیال ہے انشاءاللہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. توجہ میرے آ رہا ہے میں ذہن بڑھانا کوشش کرنا. جی میرے توڑی طبیعت رل گئی تو پھر گفتگو کریں گے نہیں تو پھر دعا کر دیا. توجہ میرے آ رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی پہاڑی دے نال بیٹھن تے اکھا چوانسو برسا رہے روئی جا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے چچا سیدنا عباس تشریف لے آئے. فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کی رو رہے؟ فرمایا قرآن پاک دی ایک سورت نے روا دیتا. فرمایا کیڑی سورت؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا ہے عباس میں نے سورت روڑ سے مجبور کرتا ہے سورت نے روا دیتا ہے. سیدنا عباس فرمانا ہے عمر اے دے وچ کوئی روڑ دی گھلکتے کوئی نہیں. رب آندہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جدو اللہ دی مدد آئے گی اور فتح ہوئے گی. دے اندر فتوحات دیا بشارتانے اور دین اندر فوجہ دیا فوجہ داخل ہو رہی نے. ایو دی خبر آئی دے روڑ دی بات کیڑی ہے دے خوشی دی بات ہے. خبر بڑی پکیز ہے خبر بڑی آلہ ہے کہ اسلامی فوجہ دیا فوجہ داخل ہون گیا. سیدنا عمر فرمادنا ہے ابا تسا دوسری آیت غور نہیں کیتا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رسالت دے کے بھیجی ہے تاکہ سارے دینہ تے میرے محمد دین غالب آ جائے. تے سیدنا عباس فرما دینا ہے عمر اے دے وچ کیڑی رون دی بات ہے. فرمایا ہے عباس حضور کس واسطے آئے سن کے دین غالب آ جائے. اور سورۃ النصر اندر اللہ فرماندہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا کہ فوجہ دیا فوجہ اسلام میں داخل ہون گیا. کی مانا کہ اسلام نو غلبہ ہو چکا ہے. آمد مصطفیٰ دا مقصد پورا ہو چکا ہے. میں نے انج لگتا ہے سورت تو کہ خبر آ گئی ہے کہ ہن محمد مصطفیٰ ساڑھے نہیں رہن گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اندر نہیں رہن گے. صحابہ اکرام گلنا شروع ہو گئی نے ماہ رمضان دے اندر شوال ذکر ذوالحج محرم سفر اندر جیڑا صحابی جتھے باندھا ہے وہی ذکر کرتا جا رہے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تو معلوم ہوندہ ہے, حضور پاک دیاں باتاں تو معلوم ہوندہ ہے. جویں رسول اللہ الوداعی باتاں کر رہے ہیں, آخر دیاں باتاں کر رہے ہیں, جدائی دیاں باتاں فرما رہے ہیں, ایویں صحابہ کرام ذکر فرما دیں. ایک دن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دے چچا نے اور صحابی رسول نے اور حضور نال بڑی محبت تے رسول اللہ نو اپنے چچا نال بڑی محبت ہے. جان دے ہو جدوں باپ دنیا تو روڑ جائے تے چچا دنیا اندر موجود ہو پھر محبت دا مرکز ہوندہ ہے. چہرہ نظر آندہ ہے باپ دا چچے دے چہرے چو حیا بندہ کردہ ہے, احترام کردہ ہے. سن لیجئے مسئلہ سن لیجئے, والدین دی وفات تو بعد باپ دی وفات تو بعد اپنے باپ دے دوستان دا احترام واجب ہے تے باپ دے بھراواں دا احترام کتنا واجب و ضروری ہوئے گا. پہچانیے اسلام نو, پہچانیے دین نو, پہچانیے شریعت نو. پیغام سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس. اوے عباس, او میرے الویف عباس, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ گل عباس دی ہو رہی ہے تے میرا عباس پرو میرے الویف سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عباس یہ میری طبیعت کھلن لگی تو توجہ میرے آ رہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام اتنی محبت, اتنا ادب, اتنا احترام کہ ایک دن ایک بندہ پوچھتا ہے عباس تسی وڈے ہو یا رسول اللہ, تسی وڈے ہو یا رسول اللہ, رسول اللہ وڈے نے یا تسی بڑے ہو. پوچھن والے دا مقصد کیے کہ عمر کی دی زیادہ ہے, تسی بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عباس رضی اللہ عنہ جواب کی بندہ سی کہ میں وڈا ہوں, لیکن انداز جواب دا کیے فرمایا عمر میری زیادہ ہے, شان میرے محمد ہی زیادہ ہے, شان میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ دی زیادہ. جد حضرت آپ سروری صاحب ذکر فرما رہے سن الم نشرح لک صدرک, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. عمر میری زیادہ ہے, شان محمد مصطفیٰ دی, شان مصطفیٰ علیہ السلام دی زیادہ ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, نبی علیہ السلام موجود نے. فرمایا عباس نے اے محبوب جی میں نے ایک رات نو خواب آیا ہے, اس خواب دی تعبیر توڑے کول پوچھن آیا. فرمایا دسو میرے چچا تن کیڑا خواب آیا ہے؟ فرمایا رات نو خواب دے اندر میں ایک بڑا عجیب جا منظر ویکھیا ہے کہ ساری زمین دے ہوتے آسمان تو کچھ رسیاں گریاں نے, انہاں رسیاں نال زمین نو بن لیا گیا ہے تے زمین سارے نو اتاں اٹھا لیا گیا آسمانات تے میں نو جاگ آ گئی ہے. اے میں خواب ویکھیا ہے, میں پوچھنا ہے اس خواب دی تعبیر کی ہے. سیدنا عباس نے تو خواب بیان کیتا تے حضور اکاں چوں آنسو برسان دے فرمانے ذاک وفات ابن اخیک, ذاک وفات ابن اخیک. اے چچا اس خواب دی تعبیر ہے کہ توڑا بھتیجا محمد دنیا تے نہیں رہے گا. ذاک وفات ابن اخیک, توڑے بھائی عبداللہ دا بیٹا, توڑے بھائی عبداللہ دا بیٹا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی خبر ہے کہ پوری زمین رسیاں پا کے اوپر اٹھا لیا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
سارے جہانہ لی رحمت ساری زمین و رسیاں پا کے اٹھا لے گیا ہے۔ او جشن منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، اور قوم دے سامنے ناچ گانے کرنے والوں، مرد عورتاں دے اختلاط کر کے سنتانے دینے والوں، کیوں نہیں تم یہ دن مناتے؟ سن لیجئے پیغام، ساری زمین و رسیاں پالیاں گھیا نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایویں ایام گزرتے گزرتے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، میں رمضان مبارک تو بعد ایام حج دے مہینے شروع ہو گئے نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو، اللہ نے حکم دے دیتا ہے حج دی تیاری کرو۔ صحابہ اکرام خوشی خوشی نال تیاری کر رہے نے، حج کرانگے، پہلا حج ہوئے گا رسول اللہ دی امامت دے اندر، رسول اللہ دی قیادت دے اندر، رسول اللہ دی سیادت دے اندر پہلا حج نصیب ہوئے گا۔ حضور دی قیادت سیادت اندر حج واسطے پہنچے، جیڑے حج دا رکن ہو، جتھے حضور حج دا کوئی بھی رکن ادا کر دل تے نال فرماندن خذو انی مناسککم، میرے صحابہ میرے کل حج دا طریقہ صرف میرے امامت دے اندر، میری قیادت دے اندر حج صرف کرنا ہی نہیں، نال پوچھ دے بھی روایت سمجھ دے بھی رہائے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں محمد دنیات موجود نہ ہوا، ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تو ہنو نہ ویکھ سگا، ہو سکتا ہے میرا پہلا حج تے آخری حج قرار پا جائے۔ خذو انی مناسککم، میرے کلو سارے حج دے طریقے سے کھلوے آئے، ایویں جس موقع تے پہنچتے نال فرما دیں میرے کلو حج دا طریقہ سمجھ لو، میرے کلو لے لو طریقے میرے صحابہ، کیویں طواف کرنا ہے، کیویں حج کرنا ہے، کیویں عمرہ کرنا ہے، کیڑے مناسک نے حج دے عمرہ دے، فرما سکھ لو میرے کلو جوئی 9 ذوالحجہ آئی، یوم عرفہ ہے، توجہ فرمائیے 9 تاریخ نو یوم عرفہ ہے تے جمعہ دا دن ہے، نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی دے اوپر سوار نے، صحابہ کرام مخاطب کر کے فرمایا او میرے صحابہ ذرا میرے وال متوجہ ہو جاؤ، صحابہ متوجہ ہو گئے، فرمایا او میرے صحابہ مبارک ہوئے توانو الیوم اکملت لکم دینکم، موت دے تذکرے ہو رہا نہیں، موت دا ذکر جاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج دے دن تہاڈے ہوتے تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام پھر اسی طرح متوجہ ہو گئے، لگتا ہے حضور دنیا تے نہیں رہن گے، مقصد پورا ہو گیا مندہ، اسے لئی تشریف لے آئے سن، اسے لئی بے عزت مبارکہ ہوئی سی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمد رسول دا جڑا مقصد ہے وہ پورا ہو چکے، آلیوم ذوالحجہ دا مہینہ، آلیوم آج دے دن توڑا دین توڑے تے مکمل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حج کرن تو بعد، حج دے اقام و مسائل بیان کرن تو بعد، مختلف دنیا تو آئے ہوئے سارے ممالک تو لوگن والوداع کرن تو بعد تشریف لے کے واپس پلٹے نبی علیہ السلام ایک جگہ جنہوں غم غدیر کیا جاندہ ہے، غم غدیر دے مقام تے پہنچنے کچھ لوگ آئے، انہاں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے صحابی تے تہاڈے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ یمن دی طرف تشریف لے گئے سن تے کچھ شکایات نے ساڑھے کول حضرت علی دی شکایات لے کے اسی آئے جو ہی شکایات لے کے علی پاک دے بارے نبی علیہ السلام کو دی محفل اندر بیٹھے آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو علی دی شکایت کرن تو پہلے سن لو من کنت مولا ہو فعلی مولا جڑا میرے نال پیار کردہ ہے وہ میرے علی نال بھی پیار کرے خبردار علی دی شکایات نہ لاؤ علی نال جڑا میرے نال محبت کردہ ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت کرنا ہے محبوب حج دیا وہ فرما کے واپس سفر شروع کیتا ہے مدینہ طیبہ اندر پہنچنے نبی علیہ السلام پیچھے 2 مہینے تے 12 دن رہ گئے نے توجہ فرمائیے نبی رحمت علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرامنوں مختلف علاقیاں دے اندر تعین فرمایا تعین فرمائی فلاں فلاں علاقے اندر چلا جائے فلاں فلاں علاقے اندر چلا جائے سیدنا معاذ بن جبل سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے معاذ تینوں اللہ نے علم نال نوازے ہے میں چاہنا وہاں اہل کتاب یہود و نصارہ یمن اندر کثرت انہاں دی پڑھے لکھے لوگ آندی تے اللہ تو نے علم نال نوازے ہے میرا دل کرتا ہے میں تو گورنر بنا کے بھیجا معاذ تہانوں یمن دی طرف جی محبوب جی جویں حکم فرمایا تیاری کرو تیاری ہوئی سوار ہوئے گھوڑے پر معاذ بن جبل کدھر جا رہے ہیں واپس آؤ گے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام الوداع کرن واسطے حضرت معاذ نو یمن طرف مدینے تو بعد تشریف لے آئے سیدنا معاذ گھوڑے تے سوارنے تے رسول اللہ نال پیدل چل دے آ رہے ہیں الوداع کرن واسطے معاذ فرما دے محبوب جی میں پیدل چلنا تو اڈے نال فرما نہیں معاذ میرا حکم ہے تسی سوار ہو جاؤں میں تنوں ذرا الوداع کرائیں میں نال چل دے چلنے جو ہی مدینے تو باہر نکلے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ فرمایا یمن دی طرف جا رہے ہو لمبا سفر ہے تے ایک گل سن لو ہو سکتا ہے تسی کچھ عرصے بعد واپس آو تے میں نہ ہو وہاں تسی جا رہے ہو کچھ عرصے بعد توڑی واپسی ہوئے تمر بقبری و مسجدی اے جڑی میری مسجد نبوی ہے نا تسی واپس آو تے ایتھو گزرو تے نال ہی میری قبر ہوئے گی تسی ہو سکتا ہے میں نو نہ پاؤ آئندہ واپس آؤ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہا ہے تذکرہ موت جاری ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جدائی دے انداز واقعات اسی طرح نبی علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف لے آئے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا میرے صحابہ ذرا بیٹھے رہے آجے میری بات سارے سن لے آجے جی محبوب جی ارشاد فرمائیے فرمایا ان قریب تو آڈت ایک مصیبت آن والی ہے صحابہ کرام بڑے متوجہ ہوئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دا ذکر فرما رہا ہے فرمایا ان قریب تو آڈت ایک مصیبت بہت بھاری بڑی مصیبت دکھ آنے والا ہے صحابہ عرض کیا متوجہ ہوئے محبوب جی کس قسم دا دکھ کس قسم دی تکلیف فرمایا ہو سکتا ہے میری موت میری جدائی دا صدمہ تو سہنا پوے تے میرے صحابہ سن لو قیامت تک جیڑے میرے امتی تے جیڑی تکلیف آوے وہ اپنی تکلیف تو جو انہوں تکلیف پہنچے تے میری موت والے دکھنوں تکلیف نو یاد کرے تے اپنی تکلیف نو بھول جایا کرے وہ میری تکلیف نو یاد کر لیا کرے کہ تو آڑے ہوتے بہت بڑی مصیبت بھارا ایک امتحان آنے والا ہے کہ میری موت دی صورت اندر تو آنوے صدمہ سہنا پے گا تو آنوے دکھ سہنا پے گا حضور جان دے سن کہ میرا لعاب زمین تے گرن نہیں دیں دے حضور جان دے سن کہ میرے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیں دے
یہ کیویں برداشت کرنگے دکھ حضور دی جدائی نال سنیے نبی علیہ السلام ایویں ذکر خیر ایویں ذکر موت اپنا جاری کی تو ہے ماہ محرم بھی گزر گیا ہے ماہ سفر بھی آخری ایام تے پہنچی ہے 29 سفر آخری رات ماہ سفر دی نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان نو تشریف لیں گے جو ہی جنازہ پڑھایا ہے نبی علیہ السلام نے جنازے اندر ہی نبی علیہ السلام نو تکلیف ہوئی ہے اور سر پاک نو درد شروع ہویا ہے نبی علیہ السلام سر مبارک تے پٹی بن لئیے پٹی بن کے واپس تشریف لے آئے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اماں جی دا نام آوے محبت نال عقیدت نال پیار نال سن دے ہو سمجھ دے ہو جان دے ہو کہ اس وقت سیدنا امیر معاویہ دے ساتھ امی عائشہ دی توہین دا سلسلہ جاری ہے کہ جڑے پہلے آندے سو مرزا انجینئر وہ امیر معاویہ دے خلاف ہے